الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 2 رمضان المبارکہ کا مبارک جمعہ سنہ 1444 ہجری بمطابق 24 مارچ 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہ کر کے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ ارکان اسلام 5 اور 5 رکنوں میں ایک رکن روزہ ہے، اور روزہ سن 2 ہجری میں 10 شعبان المعظم کو امت محبوب علیہ السلام پر فرض ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں گے کہ 1444 ہجری چل رہی ہے اور 1442 سال ہو گئے روزے کی فرضیت کو۔ شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کے اندر یہ شوق، ذوق اور جذبہ رہا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارکہ کے مقدس ایام میں روزے رکھتے بھی آئے، روزوں کی ترغیب بھی دلاتے آئے، روزوں کی پابندی کا ذہن بھی دیتے آئے، اور خود پر اس عبادت کو لاگو سمجھا، قرآن کے حکم کو بھی مانا، حدیث کے حکم کو بھی مانا، اور اپنی آخرت کے لیے ذریعہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا۔ تو آئیے مالک کائنات کی کرم نوازیاں کتنی ہمارے اوپر ہیں کہ یہ روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے، بجا ہے، اس کے اندر مشقت ہی مشقت ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کے اندر پختہ نفسانی خواہشات کھانے پینے کی ہے۔ آدمی کے پاس اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، کافی مال و دولت ہو، ان چیزوں کی خواہش تو انسان کو ہوتی ہے، مگر کھانے کی خواہش ان سب چیزوں پر پختہ اور زیادہ ہوتی ہے، اور روزے کے اندر کھانے پینے ہی سے آدمی کو منع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کتنی مشقت کی بات ہے۔ مالدار ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، یہ کھانا پینا اس کی خواہش اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور روزہ
ایسی عبادت ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو مالک نے منع کیا، بلکہ دیگر معمولات میں جو انسان بے احتیاطی سے کام لے جاتا ہے، جن چیزوں کو منع ہے وہ بھی کر گزرتا ہے، اس سے بھی منع کیا۔ بہرحال مشقت کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے انعام کو دیکھنا چاہیے۔ مزدوروں کو دیکھیں، آپ مل اونر حضرات کو دیکھ لیں، آپ بہت ہارڈ ورکر کو دیکھیں، جب آپ اسے کہیں گے جناب گرمیوں کا موسم ہے اور آپ اتنی شدت کی گرمی میں اور اتنا سخت کام آپ کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں نہ کام کریں، کوئی اور آسان کام کر لیں، تو جواب کیا ملے گا؟ یہ روزی کمانا بھی تو عبادت ہے۔ یعنی وہ مشقت برداشت کی ہے روزی کے لیے، اور یہ مشقت برداشت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ روزہ مشقت بری عبادت ہے، لیکن اس مشقت بری عبادت کے اندر اللہ کو راضی ہم نے کرنا ہے۔ رئیس المتکلمین حضرت سیدنا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار ہیں، آپ بڑی پیاری بات تحریر فرماتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے بندگان خدا، ذرا غور تو کرو کہ اس آیہ کریمہ کے اول میں پہلے پہل اہل ایمان کو، روزے داروں کو ایمان والے کہہ کر اللہ نے خطاب کیا ہے۔ گویا روزے داروں کا ایمان مضبوط ہے، روزے داروں کا ایمان مضبوط ہے، انہیں ایمان والے کہہ کر مالک نے خطاب کیا، اور یہ انسان کی معراج نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا پیدا کرنے والا کہے کہ میں تیرے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، اس کا پیدا کرنے والا کہے کہ اے مٹی کے بنے انسان میں تیرے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، اور روزے کے اندر یہ ایمان والوں کو ایمان والے کہہ کر مالک کا خطاب کرنا، یہ کوئی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ غور کریں گے تو ہمارے اوپر دنیا میں کبھی کوئی مشقت آ جائے، مشکل وقت آ جائے، کڑی گھڑی آ جائے، تو ہم میں سے جو لوگ تھانے کچہری کے چکر نکالتے ہیں، وہ تھانے کچہری میں پھنس جائیں تو اپنے معمولات کو یوں کرتے ہیں کہ اپنے تعلقات کو اپناتے ہیں، کسی کا فون کرواتے ہیں، کسی کو پیغام بھیجتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، اور افسر کے سامنے جب جاتے ہیں تو افسر اسے کہتا ہے ہاں بھئی تم نے یہ جرم کیا، وہ سیدھا بندہ جرم کا اعتراف تو نہیں کرتا، کہتا ہے میں فلاں کا بندہ ہوں، فلاں میرا جاننے والا ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا باپ ہے۔ آپ ان کو رشتہ داریاں گنوا کر کے، تعلقات گنوا کر کے اگلے پر پریشر ڈالنا چاہتے ہو، اور وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار اس کے پیچھے کوئی ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب کہتے ہیں او روزے دارو تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہارا مالک تمہیں ایمان والے کہہ کر خطاب کر رہا ہے، ایمان والے کہہ کر خطاب کر رہا ہے، ایمان والے کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ کتنا حسین خطاب ہے، آئیے سنیے ذرا۔ کتابوں میں لکھا ہے پچھلے وقتوں میں ایک امت میں ایک شخص تھا، بہت عبادت گزار تھا، اللہ کو بڑا راضی کرنے والا تھا، عبادت و ریاضت بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مالک نے وحی کی، پیغمبر وہ جو فلاں عبادت گزار ہے، ریاضت کرنے والا ہے، اس کو جا کر کے کہہ دو کہ تمہارا نام اللہ پاک نے دوزخیوں میں لکھ دیا ہے۔ پیغمبر اس وقت کے اس بندہ خدا کے پاس پہنچے، کہا تو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، عبادت و ریاضت میں تیرا ثانی کوئی نظر نہیں آتا یہاں،
لیکن تیرا مالک تیرا نام دوزخیوں میں لکھ چکا ہے۔ وہ آگے سے بندہ مسکرا پڑا، مسکرا کر کہنے لگا میں تو اپنے آپ کو بیکار سمجھتا تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہا میں تو اپنے آپ کو بیکار سمجھتا تھا، آپ کے پیغام لانے سے پتا چلا میں بیکار نہیں ہوں، اللہ کے عذاب کے کام تو آ جاؤں گا۔ یعنی مجھے بیکار تو نہیں مالک نے بنایا، چلو مجھے دوزخیوں ہی میں داخل کیا ہے تو اس کی صفت قہار تو مجھ پہ برسے گی نا، وہ قہار و جبار تو ہے نا، اس کی قہاری اور جباری صفتیں تو میری پکڑ کریں گی نا، تو گویا میں بیکار تو نہیں ہوں۔ سادہ لفظوں میں سمجھیے گا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ عبادت کرنا میرا کام ہے، ریاضت اختیار کرنا میرا کام ہے، قبول کروانا تو میرا کام نہیں ہے، قبول کرنے والا اللہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، میرا کام تو کیے ہی جانا ہے۔ اپنا کام روزہ رکھنا ہے، اپنا کام نماز پڑھنا ہے، اپنا کام جہاد کرنا ہے، اپنا کام حج کرنا ہے، اپنا کام زکوٰۃ دینا ہے۔ رہا قبول کی بات، وہ مالک جانے قبول کرنے والا۔ عملوں میں اخلاص ہوتا ہے تو وہ مالک قبول کر لیتا ہے، عمل میں نیت ٹھیک ہوتی ہے تو وہ مالک قبول کر لیتا ہے، نہیں تو بڑی بڑی عبادتیں مالک کائنات اٹھا کر کے آدمی کے منہ پر دے مارتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے ضرور اپنانا ہے۔ روزہ قدیم عبادت ہے، روزہ پرانی عبادت ہے، روزہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، روزہ اس امت میں بھی ہے۔ اب مالک کائنات کا کلام سنیے اور کمال کی ترغیب دلانے کا مالک کائنات کا انداز ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے، یہ روزے تو پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اب آپ ایک بات مثال کے ذریعے سمجھیے گا۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد وہ جناب والا ہاسپٹل میں پہنچا، ڈاکٹر آئے، انہوں نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس موسم کے اندر اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، یہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو مجھے ڈاکٹر نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، تو بندے کی آدھے سے زیادہ بیماری تو ویسے ہی چلی گئی۔ اب مالک فرماتا ہے تمہیں بھی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، یہ روزے تم ہی پر فرض نہیں تھے، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو کہ یہ مشقت بھری عبادت تم پر رکھی ہے میں نے؟ نا، یہ پہلوں پر بھی مشقت بھری عبادت تھی، وہ لوگ بھی یہ عبادت کرتے تھے، ان کے ہاں بھی روزہ تھا، انداز مختلف تھا، دنوں کی تعداد مختلف تھی، لیکن روزہ تھا پچھلی امتوں میں بھی، اس امت کو بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بابرکت ذات کے طفیل اللہ نے نوازا اور روزے فرض کیے۔ اب آئیے مالک کائنات نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 کے ایک جز میں بیان کیا، ایام معدودات، فرمایا بات یہ ہے یہ تو چند گنتی کے دن ہیں، یہ تو گنتی کے دن ہیں، پورا سال کا روزہ نہیں ہے، یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں، 29 ہو جائیں یا 30 ہو جائیں، ایک کم 30 ہو جائیں یا 30 ہو جائیں، 29 یا 30 دنوں کی بات ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر دن کے ایام میں تو تم نے کھانے پینے سے رکنا ہے نا، رات کو تو کھانے پینے کی اجازت ہے نا، سارو افطار کو تو کھانے پینے کی اجازت ہے نا، پھر پوری رات تو تمہیں کھانے پینے کی اجازت دی ہے نا، سارو افطار میں تو 2 خوشیاں تمہارے لیے رکھی ہیں نا، ایک خوشی سحر کے وقت ہے، ایک افطار کے وقت ہے، ساری اور افطاری کے مناظر پورا سال ہمارے دل و دماغ سے غائب نہیں ہوتے، کتنا بڑا کرم ہوتا ہے، سحری کا وقت ہے، لوگ بیدار ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کھانے بن رہے ہیں، جناب والا ہر چیز تیار ہو رہی ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، پھر افطار کا معاملہ جب آتا ہے تو پورا سال وہ نعمتیں ہم کھا نہیں سکتے جو ہم
افطار میں استعمال کر لیتے ہیں، جو نعمتیں ہم سحر میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا کہ فرمایا مومن کا رزق رمضان المبارکہ میں مالک بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ رزق کم نہیں ہوا کہ دن کے اوقات میں مالک نے منع کر دیا تو رزق کم ہو گیا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ٹائمنگ کی چینجنگ ہوئی ہے، سحر میں کھاؤ، افطار میں کھاؤ، پھر پورا دن نہیں کھانا، پھر اللہ کریم کے حضور تم بالکل روزہ دار تسلیم کیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، یہ چند دنوں کی بات ہے، گنتی کے تھوڑے ہی دن تو ہیں۔ آپ اس مثال کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اور میں بچے کو پہلے دن جب اسکول چھوڑنے جاتے ہیں یا مدرسے چھوڑنے جاتے ہیں تو بچہ ضد کرتا ہے، ابو میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، امی میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، میں نے یہاں نہیں رکنا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ بچے کا دن کیسے گزرے گا، بچے کے یہ 5-6 گھنٹے اسکول میں کیسے گزریں گے، اور بچہ کبھی ہم سے اتنا دیر کے لیے غائب تو ہمارے سے نہیں ہوا، ہمارے پاس رہتا ہے۔ اب یہ پہلا اس کا دن ہے، لیکن پھر بھی آپ اور میں مجبور اس کو کرتے ہیں، نہیں بیٹے تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر چھٹی ہو جانی ہے اور پھر تم نے گھر آ ہی جانا ہے۔ تو یہ مثال آپ سمجھنے کے بعد اس بات پہ غور کیجئے گا، مالک فرماتا سارا سال روزے تھوڑی ہیں، چند دنوں کی تو بات ہے۔ اگر وہ یہ نہ بھی فرمائے کہ چند دنوں کی بات ہے تو روزے تو ہم نے رکھنے ہیں، لیکن اولین اس نے ایمان والے کہہ کر خطاب کیا، پھر دوم اس نے آخر میں یہ بتایا کہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ مشقت تمہاری ختم ہو جائے گی، ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی تو بات ہے، یہ رمضان المبارکہ گزر جائے گا، پھر رمضان المبارکہ کے گزرنے کے بعد عید کا چاند نظر آ جائے گا، تھوڑے دنوں کی تو بات ہے۔ گویا وہ محبوب کی امت سے پیار اتنا کرتا ہے، تسلیاں بھی دیتا ہے اور احکام بھی نازل کرتا ہے۔ ایک کام ہوتا ہے سختی سے کسی کو حکم دے دیا جائے، ایک کام ہوتا ہے نرمی سے کسی کو بتا دیا جائے، تو مالک تسلیاں بھی دے رہا ہے، ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی تو بات ہے، یہ گنتی کے دن تو ہیں، گزر جائیں گے۔ آئیے ذرا اگلی بات کو سماعت کرتے ہیں۔ مالک کائنات نے روزوں کے اندر دینی دنیاوی فائدے کتنے رکھے ہیں، دینی فائدوں پر غور کریں تو اس میں کتنے فائدے ہیں۔ انسان کے اندر 2 قوتیں ایسی ہیں کہ جو نفسانی خواہشات جنہیں کہا جاتا ہے، اور وہ 2 قوتیں تقریباً تمام گناہوں کی جڑ ہیں، 2 قوتیں تمام گناہوں کی جڑ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شہوت ہے، شہوت جب بندے پر غلبہ کرتی ہے تو سامنے بیٹی، بیٹا، بہن، اس کے علاوہ ماں، یہ جرم اور سزا کے صفحات جب آپ کھولتے ہیں اخبارات میں تو آئے دن نت نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب شہوت کا غلبہ ہوا تو رشتوں کا تقدس بھی پامال ہوا، رشتہ داری کجا ماں تک بندہ ہاتھ مار بیٹھا، بہن اور بیٹی تک بھی اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ شہوت ایک ایسی برائی ہے، ایسی نحوست ہے کہ اس کو بھی برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ نمبر 2 غصہ، غصہ جب بندے کو آتا ہے تو کیسا لال پیلا ہو کر کے آپے سے باہر ہوتا ہے، اور کسی کا قتل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے غصے میں، کسی کو گولیاں مارنا، چھریاں مارنا، کسی کو جناب والا زد و کوب کرنا بڑا اس کے لیے آسان سمجھا جاتا ہے۔ غصہ جو آیا بعد میں پوچھیں کیا ہوا، کہ میں غصے میں تھا، اب غصے میں قتل ہو گیا، اب قتل کیا تو بندہ جیل میں چلا گیا، جیل میں چلا تو سزائے موت اس کو ہو گئی، یا عمر بھر کی قید اس کو مشقت میں ڈال دیا گیا۔ اب روزے کے اندر یہ 2 چیزوں کا کلا کما کس طرح کیا جاتا ہے، آئیے سنیے۔ نفسانی خواہشات، شہوت اور غصہ، اس کو روزے کے اندر کس طرح ختم کیا گیا۔ یہ 2 چیزیں ماہرین نے لکھا ہے، کھانا زیادہ کھانے سے، پانی زیادہ پینے سے، کھانے پینے کی کثرت کرنے سے بندے کے اندر شہوت جنم لیتی ہے اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بندے کا پیٹ خالی ہو، پیاس کی شدت ہو تو پھر اس کو غصہ بھی نہیں آتا، پھر شہوت بھی ابھرتی نہیں ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ شہوت کے گلے پر بھی چھری چلا دیتا ہے
اور غصے کے گلے پر بھی چھری چلا دیتا ہے۔ روزے کے اندر بندہ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے نا، اگر وہ اوٹ پٹانگ مارے تو سامنے والا کہتا میرا روزہ نہ ہوتا تو میں بتاتا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو گویا روزے کے ذریعے غصہ بھی کنٹرول ہو گیا، روزے کے ذریعے شہوت بھی کنٹرول ہو گئی۔ جب یہ دو چیزیں کنٹرول ہو گئیں تو یہ دونوں چیزیں تمام گناہوں کی جڑ تھیں، بنیاد تھیں۔ جب بنیاد کو پکڑ لیا تو باقی چیزیں آسان ہو گئیں۔ تو روزے دار کتنا خوش قسمت ہے کہ ان دونوں چیزوں پر غلبہ پا لیتا ہے۔ شہوت اس کی دب جاتی ہے، غصہ اس کا دب جاتا ہے، تو یہ روزے کی برکت ہی سے ممکنات میں ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فاتح خیبر مولا علی کا مبارک قول آپ کو سناؤں، بڑی پیاری بات ہے۔ بلکہ آپ نے روایت بیان کی کہ حضور سراپا نور علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی۔ مولا کائنات نے روایت کو بیان کیا کہ حضور نے فرمایا علیہ السلام نے سابق انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، اور وحی فرما کر کے ارشاد فرمایا اے نبی علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ بے شک جو میرا بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، میں اس کے جسم کو صحت دیتا ہوں اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، روزہ رکھنے سے نزلہ زکام کا اختتام ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، روزہ رکھنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، روزہ رکھنے والے کی شوگر کنٹرول میں آ جاتی ہے، کولیسٹرول کنٹرول میں آ جاتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے جسم کی بے شمار بیماریاں ختم ہوتی ہیں، صحت یابی ملتی ہے۔ اسی عنوان کی ایک حدیث اور سماعت کیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ اور تندرست لوگوں والی آواز نکال کر بولیے ذرا، کیا بات ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں پڑتا، سحر و افطار کے اندر بے احتیاطی سے بیمار ہوتا ہے بندہ، تلی ہوئی چیزیں کھا لی، ٹھنڈی میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کر لیا، اور موسم کا تغیر و تبدل کو نہ دیکھا، اپنی خواہشات کے مطابق جب چیزیں استعمال کر لی تو پھر وہ ظاہری بات ہے بے احتیاط بندہ تو بیمار ہوتا ہی ہے۔ لیکن صحت، روزے میں صحت ہے اور روزہ رکھنے والے کو صحت ملتی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء نے یہ بات بیان کی ہے اور کمال کی بیان کی ہے کہ بھوکے پیٹ رہنے والے کو کتنی عافیت ملتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک اس وقت کا بہت بڑا حکیم، طبیب، اور آج کی لینگویج میں کہہ لیں ڈاکٹر آیا، اور وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے آ کر آپ سے بحث کرنا شروع کی، کہنے لگا تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں علم الادیان تو ہے، علم الابدان نہیں ہے۔ یعنی علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علم الادیان یعنی دین کا علم، اور علم الابدان یعنی ڈاکٹری کا علم، طب کا علم، یہ قرآن میں نہیں ہے، دین کا علم تو ہے۔ آپ مسکرا کر کہنے لگے او غیر مسلم طبیب، او حکیم اور ڈاکٹر، آپ نے کیا کہا کہ ہمارے قرآن میں دین کا علم تو ہے، ڈاکٹری کا، طب کا علم نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ہے۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے تم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ پورے قرآن کی تو میں بات نہیں کر رہا، کہا پورے قرآن کی ایک سورت کی بات بھی نہیں کر رہا، پورے قرآن کی ایک سورت کی ایک آیت کی بات بھی نہیں کر رہا، پورے قرآن کی بات تو کجا، سورت کی بات تو کجا، ایک آیت کی بات تو کجا، ایک آیت کے ایک جز میں پورا طب کا علم موجود ہے۔ آپ نے غور کیا؟ پورا علم طب
ایک آیت کے ایک جز میں بیان کر دیا مالک نے۔ وہ غیر مسلم طبیب امام زین العابدین کو دیکھنے لگا، کہنے لگا جی وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کا یہ جز پڑھا، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ یعنی کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی جب بھوک عروج پہ پہنچ جائے پھر کھا لو، اور جب کھاؤ تو پھر حد سے نہیں بڑھنا، کنٹرول میں رہنا ہے، کچھ بھوک ہو تو چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے اس کے سامنے ایک حدیث پڑھی، جب حدیث پڑھی تو پھر وہ غیر مسلم پکار کر کہنے لگا تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں اور تمہارے نبی علیہ السلام کے فرمان نے جعلی نوس جو اپنے وقت کا بہت بڑا ماہر طبیب تھا، اس کے لیے تو کچھ چھوڑا نہیں، ساری طب کا خلاصہ تو قرآن اور نبی کے فرمان نے بیان کر دیا ہے۔ تو گویا کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، اور حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہے۔ تو اس بات پہ بندہ اگر غور کر لے تو انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رمضان المبارکہ کی آج 2 تاریخ ہے، کل آنے والا جو دن ہوگا 3 رمضان المبارکہ کا مبارک دن ہوگا۔ اس دن کے اندر خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا یوم عرس ہے۔ حضور کی 4 شہزادیوں میں سے ایک لاڈلی شہزادی ہے فاطمہ الزہرا۔ 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو آپ کا انتقال پرملال ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضور کی ایک صحابیہ ہیں حضرت ام ایمن، آپ فرماتی ہیں رمضان المبارکہ سخت گرمیوں میں تھا اور گرمی کی بڑی شدت تھی، اور میں کاش آنا خاتون جنت پر حاضری کے لیے گئیں تو بی بی کا اندر سے دروازہ بند ہے، جو دراڑ ہوتے ہیں میں نے اس میں سے دیکھا، بی بی زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور چکی بھی چل رہی ہے اور جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے! حسنین کریمین کا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا، بی بی سوئی ہوئی ہیں، اور چکی جو 2 پارٹ والی ہوتی تھی چکی بھی چل رہی ہے۔ فرمانے لگی میں تھوڑی دیر تک یہ منظر دیکھا تو خاتون جنت زمین پر لیٹی ہوئی ہیں اور چکی اور جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آیا۔ فرماتی ام ایمن میں پلٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں آئیں، میں نے آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ السلام عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی شہزادی لیٹی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں زمین پر، چکی بھی چل رہی ہے اور جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا مسکرائے، فرمایا گرمی کی شدت دیکھ رہی ہو، گرمی کتنی شدت کی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، ہماری بیٹی روزے سے تھی اور گرمی کی شدت پیاس کو زیادہ کر رہی تھی، بھوک کو زیادہ کر رہی تھی، تو ہمارے رب نے چاہا فاطمہ اتنی مشقت برداشت نہ کرے، لیٹ جائے، اللہ نے نیند کا غلبہ کر دیا، فرشتوں کو کہا جاؤ فاطمہ کے گھر جا کر اس کی چکی بھی چلاؤ، ان کے بچوں کا جھولا بھی جھلاؤ۔ تو یہ رمضان المبارکہ کی 3 تاریخ کو خاتون جنت کا وصال پرملال 11 ہجری کو ہوتا ہے، تو کل آپ کے عرس کا دن بھی ہے، گھروں میں اہتمام بھی کیجئے گا، اللہ توفیق دے تو اہتمام کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب ضرور کیجئے گا۔ یہ اہل بیت کرام سے ہماری محبت کا ایک انداز ہے۔ تو روزے کی بات کر رہا تھا، روزوں کی فرضیت کی بات کر رہا تھا، تو اس سے کنارہ کشی اختیار بالکل بھی نہ کریں، اور روزہ رکھنے کی لازمی کوشش کرتے رہیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 1-2 روزے رکھ لیے تو پھر چھوڑ دیے، یا جمعے کا روزہ رکھ لیا پھر چھوڑ دیا۔ پورے 29 یا 30 روزے ہی مالک نے فرض کیے ہیں، جتنا مہینہ ہے اتنے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ میری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔